السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 82 اور 83 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا، تو کیا نہیں، یتدبرون القرآن، یتدبرون وہ غور کرتے۔ اس لفظ کو دیکھ لیں، یا کے معنی وہ، آخر کا واو نون جمع کی علامت، اور پیچھے بچا تا دال با اور را۔ تو اردو میں بھی ہم ایک لفظ تدبیر بولتے ہیں، تدبر اور تدبیر اور مدبر۔ تدبر غور و فکر کو کہتے ہیں۔ القرآن، قرآن میں، وہ سب لوگ قرآن میں غور کرتے۔ تو پیچھے افلا ہے، تو کیا وہ سب لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو، اور اگر، کانا ہوتا، من عند غیر اللہ، من سے عند قریب یا طرف، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اگر اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، لوجدو، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، وجدو وہ پاتے، فیہ اس میں، فیہ اختلافا کثیرا، اختلاف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ، کثیرہ بہت، یعنی کثرت اور کثیر ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ اور لوجدو میں موجود اور وجود اردو کے لفظ یاد رکھیں، تو پاتے اس میں بہت تھا اختلاف، یا موجود ہوتا اس میں بہت تھا اختلاف۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی طرف سے ہوتا، کسی کو بریکٹ میں کریں، اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ کیا لوگ، سب لوگ اس قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پھر سنیں، کیا سب اس قرآن میں تدبر اور غور فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ آیت نمبر 83، وَإِذَا، اور جب، جاءہم آئے ان کے پاس، امر معاملہ، امر من الامن امن سے، امن اور خوف ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، امن اور جنگ بولتے ہیں۔ امن امان سے ہے جب کوئی خوف نہ ہو، اول خوف، یا خوف، اذاؤ وہ سب مشہور کر دیتے ہیں۔ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ آخری واو الف جمع کی علامت ہے، پیچھے بچا الف زال الف عین، تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہ ہے زا یا عین، مشہور کرنا۔ اذاؤ وہ سب مشہور کر دیتے ہیں، بے ہی اس کو۔ ولو ردوہ، اور اگر وہ لوٹاتے، ردو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جیسے رد کرنا ہوتا ہے، اگر وہ پہنچاتے، اگر وہ اسے لوٹاتے، الی الرسول، خاص رسول کی طرف، الف لام لگا ہوا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
وَإِلَىٰ اور طرف اُولِي الْأَمْرِ اصحاب اقتدار کی طرف، یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ، اس طرح آیت ہے۔ منہم اپنے میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، لام البتہ عالمہ جان لیتے وہ اسے، تو وہ اسے جان لیتے، البتہ وہ جان لیتے اسے، الذین وہ لوگ جو یستنبطونہ جو صحیح نتیجہ اخذ کرتے اس سے، یہ یا کے معنی وہ آخری ہو اس سے، اور واو نون جمع کی علامت ہو سے پہلے، تو پیچھے لفظ بچا سین تا نون بے توئے، اور اردو کا لفظ ہے کہ استمبات، الف سین تے نون، استم بے الف توئے، استمبات کرنا، اخذ کرنا، یہ آپ نے سنا ہوگا، ذرا مشکل لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے، کون؟ جو صاحب امر لوگ تھے، منہم ان میں سے، فلولا لا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم الشیطان، لام تاکید کے لیے، ضرور تم اتباع کرتے، الف تا با عین اس میں موجود ہے، الف درمیان میں لگا دیں اتباع بن جائے گا پیروی کرنا، تو تم ضرور پیچھے لگ جاتے الشیطان شیطان کے، الا قلیلا مگر قلیل، مگر تھوڑے لوگ، سوائے تھوڑے لوگوں کے تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور جب ان کے پاس امن یا خوف سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابہ اقتدار تک اسے پہنچاتے جو ان میں سے ہیں جو اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، تو ان تک پہنچاتے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے اکثر لوگ یعنی سوائے قلیل لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 82 پہ آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ پچھلے سبق میں منافقین کا ذکر کیا ہے اور کمزور ایمان لوگوں کا کہ آپ ان سے اراد کریں، وہ مشورے اس طرح کرتے ہیں، تو آگے پھر اللہ نے اسی کو جاری رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا جو منافق تھے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے وہ مشورے گھروں میں جا کے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے کہ یہ خود قرآن کو بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس کے بہت سے دلائل قرآن نے دیے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایک دلیل یہ بھی ہے جو آج دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو غور سے نہیں دیکھتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں اختلاف پاتے، اگر اللہ کے علاوہ کسی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے، یعنی کوئی انسان جتنا مرضی قابل ہو، اگر وہ 22-23 سال گفتگو کرتا رہے اور وہ انسان کبھی دکھ میں ہو، کبھی سکھ میں ہو، کبھی امن میں ہو، کبھی جنگ میں ہو، کبھی اپنوں میں ہو، کبھی غیروں میں ہو، کبھی اس کے مالی حالات بہت اچھے ہوں اور کبھی اس کے مالی حالات دنیاوی لحاظ سے کمزور ہوں، تو
تو اس رنگ کو وہ اس کلام میں نہ آنے دے اور اس کے کلام جو ہے وہ ایک ربط کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ رسول اپنی طرف سے بات کرتے یا کسی اور سے کی طرف سے بات ہوتی تو اس میں اختلاف بہت تھا قرآن میں، اور قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کی سے اختلاف نہیں رکھتی بلکہ اس کی تائید اور تشریح کرتی ہے۔ تو کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ قرآن میں غور کریں تو یہ انہیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اور بھی بڑے دلائل دیے ہیں قرآن نے، لیکن آج کے سبق میں یہی ہے۔ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جو جوانی کا دور تھا، 20-25 سے لے کر 40 تک، آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا کلام نہیں بنایا۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، یہ بھی آپ کی شان ہے، اور قرآن کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے شاید اللہ نے اس طرح رکھا کہ 40 سال تک آپ نے کوئی ایک صفحہ بھی تحریر کا، نثر کا یا نظم کا نہیں کہا، تو 40 سالوں بعد یکدم اتنا خوبصورت کلام آپ کیسے بتانے لگ گئے؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، اور بھی بڑے دلائل ہیں۔ تو بہرحال قرآن میں غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ آگے فرمایا جب ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آتا ہے تو مشہور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچاتے اور اپنے میں سے صاحب امر لوگوں کی طرف جو اس کو بہتر جان لیتے تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ مدینے میں تھے تو مدینے کے مخالفین جو تھے مسلمانوں کے، کبھی کبھی تو وہ بلا وجہ ایسی افواہ اڑا دیتے کہ بڑا کوئی مدینے پہ چڑھائی ہو رہی ہے، خوف میں مبتلا کر دیتے لوگوں کو مخالف جب ایسی افواہ چھوڑتا تو یہ لوگ اس میں بڑی دلچسپی لیتے اور بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پھیلا دیتے۔ اور کبھی کبھی جب کوئی دانا دشمن واقعہ ہی مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا یا مدینے کے لیے خطرہ بنتا لیکن وہ امن کی خبر پھیلا دیتا تو یہ اس کا شکار ہو جاتے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کبھی خوف یا امن کی بات ان تک آئے تو یہ مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا بڑا نقصان ہے کہ دشمن آپ کی طاق میں ہو اور آپ امن سے بیٹھے ہوں کہ بڑا امن ہے، تو بڑا زیادہ نقصان ہونے کا چانس ہے۔ اور اگر امن ہو، آپ کا دشمن آپ سے ڈر رہا ہو لیکن آپ کو خوف پھیلا دے تو یہ بڑی بے چینی اور اضطراب کی بات ہے اور آپ کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اس چال میں آ جاتے تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچاتے جن کو وہی آتی ہے یا جن کو اللہ نے حکمت سے اتنا نوازا ہے کہ کسی اور کو اتنی حکمت نہیں عطا فرمائی، یا پھر صاحب امر کے پاس، جیسے پچھلی آیت میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب صرف حاکم نہیں ہے، اس کا مطلب وہ لوگ جن کی رائے لوگ مانتے ہیں، جو فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ صاحب اقتدار تک آتے اور ان کی اللہ خود تعریف کر رہا ہے کہ یہ صاحب اقتدار زیادہ اچھا استنباط کر لیتے، وہ معاملے کی چھان بین جلدی کر لیتے اور صحیح صورتحال واضح ہو جاتی۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ایسے ہم سنی سنائی بات کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ اگر ہم سنی سنائی بات کے پیچھے لگیں گے تو یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے جھوٹ بولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، بغیر تحقیق کے آگے چلا دے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنا نقصان ہو رہا ہے ملکوں میں، قوموں میں۔ یہ ویکسین کو دیکھ لیں، کرونا کی، بغیر سنی سنائی لوگ باتیں اتنی چھوڑتے ہیں کہ سارے ڈاکٹروں کی بات ایک طرف اور سوشل میڈیا کی بات ایک طرف ہو جاتی ہے اور لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ قوموں کے لیے نقصان دہ بات ہے، یہ افراد کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تحقیق کر لی جائے اور پھر بات آگے کی جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی رحمت اور فضل تم پر نہ ہوتا اللہ کا تو پھر تم میں سے زیادہ لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تم زیادہ لوگ شیطان کے پیچھے نہیں لگتے۔
کم لوگ پھر بھی لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے رستوں سے بچائے اور اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور دنیات کے خطرات سے اور آخرت کے خطرات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے بیماروں کو، جتنے مومن مومنات مسلمات بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔